پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ سب دیکھیں کہ ریاست کو درخواست دی گئی, اس کے بعد آرمی چیف نے سزائیں معاف کر دیں, تو اپالوجیٹک ہونا چاہیے تھا لوگوں کو کہ آپ کی بڑی مہربانی جی ہم اپنے گھر جا رہے ہیں. وہ تو سیدھا سی ایم آفس کے, سی ایم ہاؤس کے, وہاں پہ ان کو ہار پہنائے گئے, ان کی حمایت میں تقریریں ہوئیں, جیل کے بعد نکل کے انہوں نے ٹھیک ٹھاک عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے. ایک صاحب بلال صاحب ہیں جو لاہور کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے ایک وی لاگر کے ساتھ وی لاگ بھی کیا, انہوں نے کہا جی میں جان بھی حاضر ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو یہ دھوکہ ہو گیا پھر؟ نہیں چور صاحب, دھوکہ نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور جس پہ چوری صاحب نے فگرز پہ بات کی, چونکہ اگر ان ساروں کو فگرز کا پتہ ہوتا تو شاید آج لیگل جو سچویشن اس وقت پی ٹی آئی کی ہے اس سے بہت بہتر ہوتی. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سینکڑوں لوگ گئے, 103 لوگ جو صرف تھے, جس میں میں نے پہلے آپ کہا کہ کوئی بھی شخص اگر ملٹری لاز کی وائلیشن کرتا ہے اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, اور اس کو پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کا سپریم کورٹ انڈورس کرتا ہے. اب اگلی جو چیز یہ ہے کہ جو, اور یہ بڑی ڈینجرس ہے کہ ایک سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی جو تھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان سے ڈسٹنس بھی کر رہی تھی اور ان جو انسیڈنٹ آئے تھے انہیں کنڈیم بھی کر رہی تھی. پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو لے کے گئے اس اسٹریٹجی کے اندر کہ جی یہ ٹرائلز ہی فیئر نہیں ہیں, اور ویسے فیئر ٹرائل ہیں کہ جو 72 سے لے کے آج تک ہیں, اور یہی سپریم کورٹ کے اندر بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ ٹرائل فیئر ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو یا ایک ڈائکاٹمی تھی. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو فیز 3 ہے اس چیز کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر ایک تھا کہ جی فالس فلیگ ہے, اپنے ہی لوگ ہیں, انہیں اگر سزائیں دیتی تو وہ باہر نکل کے جو ہے وہ اس طرح کے نہ مارتے, یا چیف منسٹر اس طرح ویلکم نہ کرتا. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح آگے اسلام آباد کے اندر آئے 20 والے پکڑے گئے, ان کو بھی وہاں پہ ہار پہنائے گئے. اگر یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ اس چیز کے اندر آ گیا کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی انوالو تھی, اور وہ جو جنرل فیض کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے اس کی پلانر کے اوپر, انسٹیگیشن کے اوپر, پرووکیشنز کے اوپر, تو یہ سارے جو آپ کو اس وقت پلے اپ چیزیں نظر آتی ہیں, پھر یہ ساری چیزیں اس طرف چلی جائیں گی کہ یہ انڈیویجول ایکٹ نہیں تھا بلکہ یہ ایک پلانڈ ایکٹ تھا, یا ایک پلاننگ والا ایکٹ تھا. اور اس کے اندر لا کے اندر یہ ہے کہ جو پلانرز ہیں یا جنہوں نے پرووک کیا ہے ان کو سزائیں دی جا سکتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈسٹنس ہی کرتے تو اس چیز سے بہتر تھا, اور سپریم کورٹ کے اوپر چھوڑ دیتے کہ سپریم کورٹ الٹیمیٹ فیصلہ کیا کرتی ہے کہ یہ فیئر ٹرائل ہے یا نہیں ہے, یہ سویلینز کا ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر انہوں نے اون کر لی ہے ان چیزوں کے اندر جا کے جس طرح وہ آپ سارا بتا رہے ہیں اس چیز کے اندر ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس چیلنجز جو ہیں جن کی اپیلز بھی گئی ہیں, جو 133B کے اندر دیکھیں نا, بنیادی طور پہ پی ٹی آئی جو ہے 29 لوگوں کی اس وقت پینڈنگ ہے. نہیں 48 لوگ اس میں سے دیکھیں نا 67 نے اپلائی کیا, ان میں سے 48 کو آگے بھیجا گیا ان کی اپیل کو, 19 ان میں سے فارغ ہو گئے, 29. اب میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا اس چیز کے اندر کہ اگر یہ نیریٹو اب چل جاتا ہے اس کے اندر کہ پی ٹی آئی اس کو لے کے چلتی ہے, تو پی ٹی آئی نے اس سارے پروسیس کے اندر جو سمپتھی لینی چاہیے تھی عام آدمی کی یا پبلک کی, وہ یہ تھی کہ جی ہم انوسنٹ ہیں, ہمیں غلط ملوث کیا گیا ہے, ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے, اور یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, اور یہ سارے انہی کے لوگ ہیں, اور ہمیں یہ ویڈیوز یا دکھائی جائیں. اب اگر آپ جاتے بھی ہیں, آپ کی ویڈیو آتی ہے, آپ کی ڈسٹرکشن کی بھی وہاں ویڈیو آتی ہے, آپ جب باہر بھی آتے ہیں آپ کی ویڈیو آتی ہے, آپ ان کو اون بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ نے کسی نہ کسی جگہ اس کا ایک لیگل جو کانسیکوینس ہے آپ نے اس کی طرف جانا ہی جانا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر اس کے اندر مناسب یہ ہے کہ جو اس دن ہوا یا اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں یا جن کو سزائیں ہیں, اگر لا کے مطابق چیزیں چلتی رہی یا سپریم کورٹ فیصلہ کرے ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے, نہیں میرا خیال ہے کہ 1 2 3 ہیئرنگز آئیں گی, ابھی وہ فیڈرل گورنمنٹ آئے گی, جنوری کے اندر نپٹ جائے گا. لیکن یہ چیزیں کسی بھی ملک یا ریاست کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اس میسو سکیل کے اندر جا کے آرگنائز کرے. اچھا ویسا یہ فرمائیں, آپ نے کل بھی بیان دیا تھا, آج بھی بیان دیا کہ عمران خان صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, یہ واقعی بات درست ہے؟ جی عمران خان صاحب نے آج اس کا اظہار کیا ہے, بلکہ انہوں نے 2 بار ڈیلز کا ذکر کیا ہے. آج جب اٹک جیل میں ان سے پوچھا گیا کہ اٹک جیل میں ہوا یہ یہاں پہ, انہوں نے کہا اٹک جیل میں مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ 3 سال آپ ملک سے باہر چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ ریفیوز کیا. اور آج یہ جو ساؤنڈ آؤٹ جو ان کو کہا گیا کہ ساؤنڈ آؤٹ کیا گیا جو انڈائریکٹلی کہ جی آپ کو بنگالہ ہاؤس اریسٹ میں یا جے پی میں, تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے ورکرز اور رہنما وہ رہا ہوں گے تو اس کے بعد پھر وہ ہاؤس اریسٹ ہونے پھر وہ کنسیڈر کریں گے.
پہلے سندھ سب کو رہا کیا جائے. تو رہائی تو ہونی شروع ہو گئی نا سر, 19 لوگ آج چلے گئے, 29 ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چلے گئے. دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم جب آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ رہائی جو ہے ملٹری کورٹس کی علیحدہ ہے, ہم بات کرتے ہیں ان رہنماؤں کی اور ان کارکنان کی جن کو 1.5 سال سے آپ نے اندر رکھا ہوا ہے اور جن کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن کے خلاف ٹرائلز بھی نہیں شروع ہو اس سادہ دہشت گردی کی عدالت میں جو جی صادق دہشت گردی کی, اور ان کی بیلز میچور ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, شاہ محمود صاحب ہیں, اعجاز چودھری رشید ہیں, اعجاز چودھری ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, یا دوسرے ہمارے کارکنان ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. اچھا, اس کا خان صاحب نیم رضامند ہے, کہتے ہیں کہ پہلے ورکرز کو چھوڑ دیں یا لیڈرز کو چھوڑ دیں پھر میں ہاؤس اریسٹ ہونے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے وہ تو ابھی جب بات آئے گی تو پھر اس کے بعد پہلے تو ہم ان کو سے بات آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے کارکنان رہنماؤں کو سب سے پہلے جو چھوڑا جائے, باقی جو ہے لیکن ویسے آفر کی کس نے جی؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا جی, سوال تو بنتا ہے کہ آفر کس نے کی. جو سب اسی انہیں بھی بھولے نہیں تو ساری کال دس دیں, جب ٹائم آئے گا تو بتا دیں گے. کوئی بھی دیکھیں بل واسطہ ہے نا, بل واسطہ تو کوئی آدمی بھی کہہ سکتا ہے جی کوئی ہاؤس اریسٹ ہو جائے. سر بات سنیں نا, یہ کوئی میرے سے آپ بات کریں تو پھر تو آپ ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو لڑکے ہیں ان میں سے کسی نے مجھے کہا دیا کہ انج کر لو, جو سب نے میں گل کرنا ہے, عمران خان ہے, از اے فارمر پرائم منسٹر. نہیں وہ صحیح ہے سر, لیکن وہ 35 پنچر والی بات بھی بعد میں یہ لکھا کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا, میں نے آگے کہہ دی. تو یہ بھی اگر کل کو نکلا جی کہ بتائیں کس نے کہا, وہ کہیں گے جی کسی نے کہہ دیا تھا, بس مجھے یاد. ابھی تک تو جو کوکے مار رہے ہیں نون والے سن ان کے وزیر اعظم, یعنی گورنمنٹ نے کہا. بھائی بات یہ ہے کہ اس سے کچھ ثابت ہوتا ہے کہ کسی نے تو پھر کچھ کہا ہے نا, یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا. جو ایک بندہ جو ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے یہ حکومت جو ہے بتا دے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر یہ مذاکرات کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اس معاملے میں بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں اور وہ سیدھی بات کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ہیں, ہم نے ان کو آن بورڈ لینا ہے, ان کے بغیر تو بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ملک کی تاریخ ہے, ملک میں تاریخ میں طاقتور ادارے جو ہیں ان کا سیاست میں بہت رول ہے, رہا ہے. کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے یہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے, لیکن سر رول تو ہے, اس رول کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں. ٹھیک, دانیہ صاحب آپ کی طرف آنا ہے, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک لینی ہے. سوال یہ ہے جناب, یہ واقعی آفر ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو کہ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, اور اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی یہ آفر تو کون کر رہا ہے, اور کیا اپنے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ آپ نے پوری کرنی. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ